الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل کتاب، نہ غلو کرو اپنے دین میں اور نہ کہو اللہ تعالیٰ کے متعلق مگر سچی بات۔ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہنچایا تھا حضرت مریم کی طرف، اور ایک روح تھی اس کی طرف سے۔ پس ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر، اور نہ کہو تین، باز آ جاؤ، بہتر ہے تمہارے لیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو معبود واحد ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کا کوئی لڑکا ہو۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ ہرگز آر نہیں سمجھے گا مسیح سے کہ وہ بندہ ہو اللہ تعالیٰ کا، اور نہ ہی مقرر فرشتے، اور جسے آر ہو اس کی بندگی سے اور وہ تکبر کرے، اللہ تعالیٰ جلد ہی جمع کرے گا ان سب کو اپنے ہاں۔ پچھلی مرتبہ کے فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سرکشی بیان کرنے کے بعد اور ان کے بیہودہ اعتراضات بیان کرنے کے بعد اور ان کے بار بار گمراہی بیان کرنے کے بعد یہ اعلان فرمایا کہ جو بھی اس طرح ہر دھرمی سے حق سے انکار کرے گا، دشمنی کرے گا اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکے گا، تو یہ بہت بڑا ظلم اس کی طرف سے ہوگا، جس پر اسے اللہ تعالیٰ کی اتنی ناراضگی حاصل ہوگی کہ وہ پھر نہ معاف کیا جائے گا اور نہ اسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے گا، بلکہ اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ فرمایا، ساری اپنی مخلوق کو مخاطب کر کے کہ اے لوگو، ہوش سے کام لو، تم پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری ہدایت کے لیے حق کے ساتھ بھیجا۔ اسی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس کی پیشین گوئی تمہاری مذہبی کتابوں میں موجود ہے، تمہارے رسول بھی اس کی اطاعت کی وصیتیں کرتے رہے، اور تم خود بھی اس اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے رہے۔ اب تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کی اطاعت تو غلامی اختیار کرو۔ اور اگر اب بھی تم نے انکار کیا تو یہ دیکھ لو کہ جس زمین پر تم چلتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، جس آسمان کے نیچے رہ رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، جو کھاتے پیتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور خود تمہارا اپنا سارا وجود اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہارا منہ، آنکھیں اور دماغ اللہ تعالیٰ کا ہے، جس کو جب چاہے سلب کر لے۔ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو اس بغاوت انکار پر دونوں جہانوں میں رسوائی اور ذلت کی نظر ہو جاؤ گے۔ اس لیے ہدایت قبول کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرو، تمہارے دل و دماغ روشن ہو جائیں گے، تم شیطان اور نفس کے قبضہ سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ گے، اور اس طرح دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہو جاؤ گے۔ آج کا فرمان بھی اسی سلسلہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ساری مخلوق کو مخاطب کر کے اعلان فرمایا تھا، اور اب سارے اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، جس میں یہود و نصارہ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے فرمان سننے کے بعد اب تم کو ہوش آ جانا چاہیے، اور جو حقیقت ہے اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کی مخالفت کرنی چاہیے، بلکہ سچ اور حق کو مان کر اس کا مطیع ہو جانا چاہیے۔ اس وقت نصارہ مخاطب ہیں جنہوں نے دین کو بالکل الٹا بنا دیا ہے، حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا ہے، اور اس طرح تین
خداؤں کے قائل ہوئے، اللہ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنا ظلم کر رہے ہو، دین کو کتنا خراب کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو، حالانکہ آدم سے لے کر آج تک تمہیں یہی تعلیم دی جاتی رہی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ سارے رسول، ساری کتابیں یہی تعلیم دیتے رہے، لیکن تم نے اپنے نظام باطل اور شیطان کی تعلیم پر اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا۔ ان لوگوں کے پاس سوائے لغو دلائل کے اور کوئی ثبوت نہ تھا، صرف یہ کہتے تھے کہ تم بھی یعنی مسلمان بھی تو کہتے ہو کہ قرآن کے مطابق عیسیٰ کلمۃ اللہ ہیں اور روح اللہ ہیں، اس طرح خود یہ مانتے ہو کہ ان کا کوئی والد بھی نہ تھا، تو پھر کس طرح پیدا ہوئے؟ ان کا باپ کون تھا؟ یہ ساری باتیں کم عقلی کی ہیں، اس وجہ سے کہ عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور شیطان کا قبضہ ہے، اور وہ جدھر چاہتا ہے ان کو دھکیل دیتا ہے۔ کلمہ سے مراد یہ ہے کہ یہ ساری کائنات کلمہ سے پیدا ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن تو ہر چیز بن گئی، پھر اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوئی۔ اسی طرح آدم بھی کلمۃ اللہ تھے، حکم ہوا کون تو وجود میں آ گئے اور زندہ ہو گئے، اور بعد میں ان کی اولاد ہوئی۔ حضرت آدم کا بھی تو کوئی باپ تھا نہ ماں تھی، صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ روح اللہ سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ بن گئے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح۔ جسم اسی دنیا کے 4 عناصر آگ، ہوا، مٹی اور پانی ملا کر تیار کیا گیا تھا، جس طرح آدم کی روح کو نور سے پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلے نور پیدا کیا گیا، پھر اس سے تمام مخلوق کی ارواح پیدا کیے گئے، پھر سب اپنی جگہ خزانے میں جمع ہوئے۔ جس انسان کے زمین پر آنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت روح کو اس کے جسم میں داخل ہونے کا حکم دیا جاتا ہے، تو وہ بے شکل انسان پیدا ہوتا ہے۔ اب روح بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور کلمہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ لہٰذا یہ دونوں باتیں حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ثابت کرتی ہیں۔ اب اس کے برعکس یہ کہ عیسیٰ پیدا ہوئے، فوت ہوں گے، ان کے عقیدے کے مطابق وہ فوت ہو چکے ہیں۔ وہ بولتے تھے، کھاتے پیتے تھے، ان کو جو تکالیف دی جاتی تھیں وہ انہیں محسوس ہوتی تھیں، اور یہ ساری باتیں جن سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اس لیے اس کو اولاد کی مدد نہیں چاہیے، اور نعوذ باللہ اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتی تو کسی کی مجال ہے کہ اسے تکلیف دے یا موت آئے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی خدمت کے لیے سربستہ ہوتا، اور ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ تمہاری نگہبانی کر رہا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہ خیالات عیسیٰ کے عقیدت مندوں میں تھے، اور یہ اس لیے پیدا ہوئے کہ ان کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہ تھی، بلکہ وہ شیطان کے قبضہ میں تھے، اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید کی جاتی ہے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کے لیے سینوں کی صفائی ضروری ہے، اور سینے صاف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتے ہیں۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم